کہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا، حسن و جمال، رنگ، اس کو ہم ذرا ترتیب سے شروع کریں گے تاکہ تصور بنانا آسان ہو جائے۔ قد مبارک کے بارے میں حضرت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، البتہ جب مجمع میں ہوتے تو دوسروں سے قد نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ نہ پختہ قد نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے تھے کبھی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا تھا سرو قد والا۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ بہت اونچا قد نہیں بنایا تھا، کیوں؟ وہ بھی عیب کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں اونچے قد والے کو لمڈھیم کہہ دیتے ہیں، حسن و جمال کے خلاف ہو جاتا ہے زیادہ لمبا قد۔ تو نبی علیہ السلام کا مبارک قد میانہ مگر مائل بدرازی، جب مجمع میں ہوتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ اس میں حکمت تھی کہ لوگوں، جس طرح ظاہر میں تم سے ان کا قد اونچا نظر آتا ہے، حقیقت میں انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ جسم اطہر بہت فربا موٹا ہرگز نہیں تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، بہت خوبصورت پرسنالٹی تھی۔ چنانچہ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی ساخت معتدل، بدن نہ موٹا اور نہ ڈھیلا بلکہ گٹھا ہوا مضبوط اور توانا تھا۔ قربان جاؤں آپ کی اس چال ڈھال کے، رکھ دوں قدم قدم پہ کلیجہ نکال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رنگت جو تھی نا، وہ سفیدی مائل۔ ایک ہوتا ہے برف کی سفیدی، وہ بھبو کی سفیدی ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ ایک ہوتی ہے ذرا گندمی مائل سفیدی، وہ خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک ایسی تھی۔ دلائل النبوہ حضرت اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ سرخی مائل معلوم ہوتا تھا، اور جو حصہ کپڑوں میں چھپا رہتا تھا وہ سفید چمکدار معلوم ہوتا تھا۔ نہ رنگت سانولی تھی اور نہ تھے اجلے بھگوکے سے، سفید اور سرخ گورے گندمی سے اور چمکتے تھے۔ کبھی جب مسکرا دیتے تو بجلی کوند جاتی تھی، در و دیوار پر ایک روشنی سی جگمگاتی تھی۔ نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، یہاں سرخی تھی، گلگو رنگ تھا جس میں ملاحت تھی۔ تو واقعی ایسا رنگ جو سرخی مائل، ہمارے ہاں بچہ ایسا ہو تو سیب سے شفیع دیتے ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو گویا ہم اسی طرح سیب سے تشبیہ دے سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسے تھا؟ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ اتنا بڑا کہ عیب بنے، نہ بالکل ہی چھوٹا، تو اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اور اس پر جو منہ مبارک تھے ان کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خوبصورت قدرے خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے نہ ہی زیادہ پیچیدہ۔ جب ان میں کنگھی کرتے تو ہلکی لہریں بن جاتی، جیسے ریت کے ٹیلے یا پانی کے تالاب میں ہوا کے چلنے سے لہریں ابھر آتی ہے۔ یعنی بال نہ تو ایسے کرلی تھے جیسے حبشہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں، نہ اتنے بالکل سیدھے جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے کہ اس کے اوپر جیسے لہریں بن جاتی ہیں نا، اس طرح سلوٹیں بنتی تھی تو خوبصورتی نمایاں ہو جاتی تھی. سیاہ گنجان گے تو جس سے صدقے ہو دل و دیدہ، ذرا مائل بخم بالکل نصیدے ہی نہ پیچیدہ. درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچے کان کی لو سے، درخشاں مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پرتو سے. چہرے انور کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہی لیا، تو آپ حضرات نے سن ہی لیا کہ نبی علیہ السلام کا چہرے انور گول تھا، ہلکا سا درازی مائل تھا، بالکل بھی گول نہیں تھا لیکن گول درازی مائل. اسی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان فی وجہہ تدویر، نبی علیہ السلام کے چہرے میں گولائی تھی. کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مسرت کی حالت میں ایسا چمکتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے. اس چمک کو دیکھ کر ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں اشعار کہے، اور ان اشعار میں وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں بات کی. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس سے ایک آدمی گزرا جو چمکتے رنگ دمکتے چہرے والا تھا. وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرہ انور، مو خورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر. اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرغوب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بعد پیشانی، ترتیب سے ہم نیچے آتے چلے جائیں گے. سیدہ صدیقہ نانا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد روشن جبین تھے. جب رات کی تاریکی یا پاؤں پھٹنے کے وقت آتے تو سیاہ بالوں کے درمیان بالقصوب آپ کی تابناک اور کشادہ پیشانی روشن چراغ کی طرح جگمگا اٹھتی تھی. ابو ریحلہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیشانی اتنی روشن اور تابندہ تھی گویا اسی سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں. پھر نبی علیہ السلام کے ابرو مبارک، ہند میں نبی حالہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو قوس کی طرح خمدار تھے. دونوں ابرو الگ الگ تھے، درمیان میں بال نہیں تھے. بویں جن کو ہم کہتے ہیں نا، بویں الگ الگ بال تھے، اور بالکل جیسے قوس ہوتی ہے اس طرح کریسٹ ہوتی ہے نا چاند پہلی کا جو نظر آتا ہے، اس طرح کی نبی علیہ السلام کی ابرو تھی. گنے باریک اور خمدار تھے مثل کما ابرو، ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلالے ذوفجاں ابرو. ردے پاک ایک دونوں ابروؤں کے درمیان میں تھی، جو غصے میں ابھر آتی تھی تیر ایک دو کما میں تھی. درمیان میں ایک رگ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں آتے خاموش ہوتے تو وہ ابھرتی تھی، تو کہتے ہیں جیسے دو کمانوں میں ایک تیر پڑا ہوتا ہے ایسے تیر نظر آیا کرتا تھا. رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نشی آنکھیں. تو ابو ریحلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی تھی، اکحل العینین، بغیر سرما ڈالے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے سرما ڈالا ہوا. اور ان آنکھوں میں ایسی حیا تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی.
اللہ جو حسن دے تو حیا بھی ضرور دے، کس کام کی وہ آنکھ کے جس میں حیا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جو پتلی تھی وہ خوب کالی تھی، جو سفیدی تھی آنکھ کی وہ خوب سفید تھی، مگر سفیدی کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا نہیں آنکھوں میں آپ کے ڈورے، نہیں آنکھوں میں آپ کے ڈورے، یہ محبت کا جال ہے شاید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی، ہمارا لود آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قرباں، حکیم و بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں، حضرت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام احدب الاشعار، لمبی پلکوں والے تھے۔ لمبی پلکیں بھی حسن کی ایک دلیل ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی پلکیں عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک، سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کے رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے، یعنی رخسار مبارک ایسے نہیں تھے کہ گوشت اوپر آنکھوں پہ چڑھا جا رہا ہو، اور نہ ایسے تھے کہ لٹک رہا ہو، بلکہ ہموار۔ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک ہموار تھے۔ نبی علیہ السلام کے ناک مبارک، ہند بن ابی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل سامنے، بلندی مائل تھی، اس پر نورانی چمک جس کی وجہ سے سرسری نظر میں اونچی معلوم ہوتی تھی۔ چہرے ناک سے ایک خاص نور تھا نبی علیہ السلام کے، وہ بینی مبارک جس سے نور ایک جگمگاتا تھا کہ جو ظاہر میں بینی کی بلندی کو بڑھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک، منہ جس کو کہتے ہیں، ہند بن ابی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتدال کے ساتھ فراخ دہن تھے۔ بعض لوگوں کے منہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے بہت چوڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ چنانچہ یہ وہی مبارک منہ مبارک ہے کہ جس کے اندر سے اللہ کا قرآن نکلا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ اللہ گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود، گرچہ الحلقوم عبد اللہ بود۔ دندان مبارک، حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو دندان مبارک سے روشنی سی نمودار ہوتی، ایسے لگتا کہ دیواریں جگمگا اٹھیں گی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثنایاہ، کہ نبی علیہ السلام کے جو سامنے کے دانت تھے نا ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آنکھوں سے، تو آپ کے دندان مبارک سے ایک نور نکل رہا ہوتا تھا۔ چنانچہ مداح رسول امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو چمکدار موتیوں سے تشبیہ دی، کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منه ومتبسم۔ فراخی تھی دہن میں اور دو دنداں کشادہ تھے، جمال و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے۔ وہ نوری کوئی سانچہ تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا،
بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا. پھر نبی علیہ السلام کے خوبرو کان، خوبصورت کان. ابو رحمان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے کان مبارک خوبصورت اور متناسب تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ تخرج الاذنان ببیاضہما من تحت تلک الغوائر کانما توقد القوقب الدریۃ بین ذلک السوداء. کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زلفیں تھیں نا، بال لمبے تھے، ان میں سے جب کبھی کان نکلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ظلمت یعنی اندھیرے میں سے چمکتا ہوا کوئی روشن ستارہ نکل آیا. نبی علیہ السلام کی مونچھیں مبارک. ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے لبوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لبوں کے بالوں کو کتر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک. حضرت جابر عنہ روایت کرتے ہیں کہ ریش مبارک کے بال بھرپور تھے. بال لوگ ہوتے ہیں نا خشخشی داڑھی، چند بال ادھر اور چند بال ادھر، نہیں، ریش مبارک کے بال بھرپور تھے مگر ایک قبضہ کے تقریباً برابر لمبے تھے. اگر اور زیادہ لمبے ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرما دیتے تھے. چنانچہ ایک قبضہ، ایک مشت جو ہوتی ہے نا، اس کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک گردن لمبی، پتلی اور چمکدار، دیکھنے سے چاندی کی سراہی نظر آتی تھی. بلند و دل فریب و خوشنما تھی آپ کی گردن، بتے سینی کی جیسے ہو تراشی یا ڈھلی گردن. نبی علیہ السلام کے دوش مبارک، کندھے. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دوش مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پر گوشت تھا. یعنی کندھے جو تھے نا وہ بڑے بڑے تھے. گویا جسم کے جو اعضاء تھے وہ مضبوط تھے اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں. انس عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اتنا اونچا کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. ایک صحابی کا بیان کہ نبی علیہ السلام کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا، چوڑا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ، مضبوط اور شفاف تھا. شکم اثر نبی علیہ السلام کا پیٹ مبارک. ان بن ابی اعلیٰ کا بیان کہ نبی علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ ہموار تھے. یعنی پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، پیٹ اور سینہ ہموار تھے. یہ اچھی صحت اور خوبصورتی کی علامتی ہوتی ہے. شکم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالوں کی کہ سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی. تو سینے انور سے لے کے ناف تک بہت باریک بالوں کی ایک لکیر آتی تھی. باقی پورے جسم پہ ایسے بال نہیں تھے جیسے بعض لوگوں کے زیادہ بال ہوا کرتے ہیں. جسم بالکل شفاف تھا، جہاں بال ہونے چاہیے وہاں تھے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ کچھ بال اوپری حصے میں بازو اور سینے کے، بقیہ کل بدن بے باغ تھا مثلاب گینے کے. چنانچہ متوازن ناف. علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک ایک باریک لمبی دھاری تھی.
بازو مبارک، سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بازو موٹے، کلائیاں اعتدال کے ساتھ بڑی تھی، جیسے مسل بڑے ہوتے ہیں نا، اچھے مضبوط اسٹرانگ مسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک پہ مسل اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ شمائل میں ان بن ابی اعلی فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوش تھیں، اور بخاری شریف کی روایت انس عنہ کہتے ہیں ولا مسست خدم ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی حریر، ریشم کو بھی چھو کے دیکھا، مگر ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا جیسے نرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں تھی۔ کفے دست اور پنجے پائے اثر کے کشادہ تھے، گداز و نرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے۔ یہ وہ مبارک ہاتھ تھے جن کو اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے اوپر جو میرے محبوب کا ہاتھ ہے، حقیقت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ انگشتائے دلاویز، نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیاں بہت خوبصورت، بخاری شریف کی روایت کہ انگلیاں موزوں حد تک دراز تھیں۔ یہ وہ مبارک انگلی ہے جس کے اشارے سے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اعضاء کے جوڑ، نبی علیہ السلام کے اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔ سیڈول کمر، نبی علیہ السلام کی کمر مبارک پتلی سی تھی، چنانچہ مارش قاضی جلانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جورانہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ اب احرام میں تو آدمی چادر ہی لپیٹتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اوپر کی چادر لپیٹی تو اس وقت مجھے آپ کی کمر دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کی کمر سفیدی اور چمک میں چاندی سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ کثرتی پنڈلیاں، نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں جیسے ورزش کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا تو ٹھوس ہوتی ہیں، اس طرح تھی، لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ جابر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زیادہ بھرکم اور پرگوشت نہ تھی ان کی پنڈلیاں ہموار اور شفاف، لطافت کا وہ عالم شاخ طوبہ جس سے شرمندہ۔ نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں، دونوں پاؤں نرم تھے اور پرگوشت تھے، ایڑیاں ایسے تھیں جیسے تراشی ہوئی ہوتی ہیں، چنانچہ ایڑیوں پہ بہت زیادہ گوشت نہیں تھا۔ کفے دست اور پنجے پائے اقدس کے کشادہ تھے، گداز و نرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے، قدم آئینہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا ٹھہرے، تھی کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے۔ نبی علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک، زیادہ منہ مبارک تو سیاہ تھے مگر کچھ سفید بھی تھے۔ انس عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک وفات ہوئی تو آپ کے پورے جسم پر یعنی سر اور ریش میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 20 بال۔ سوچئے وہ کتنی محبت سے تکتے رہتے ہوں گے کہ جنہوں نے بالوں کو بھی گنتی میں لے لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔
ایسے لگتے ہیں جیسے تخت کی باندھ کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی رفتار باوقار، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چلتے وقت آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے، ایسے لگتا کہ جیسے اونچائی سے نچائی کی طرف اتر رہے ہو، آگے جھک کے چلنا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔